الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولی ابی داود عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صلی فرکع 5 رکعات وسجد سجدتین وفعل فی الثانیۃ مثل ذلک۔ آج کا جو درس ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ کل کچھ نماز گرن کے بارے میں بات رہ گئی تھی، وہ مکمل کی جائے گی، اور باقی جو ہے آگے بیان ہوگا کہ کچھ آسمانی جو آفات ہیں ان کے آنے پر بھی کیا اسی طرح کی نماز پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی۔ تو نماز گرن کا مسائل چل رہے تھے، تو پیچھے بیان ہوا تھا کہ نماز گرن کی نماز جو پڑھی جائے گی 2 رکعت پڑھی جائے گی، اس کے اندر جو ہے 2 رکوع کیے جائیں گے، 2 قیام کیے جائیں گے ایک رکعت میں، ایک ہی رکعت میں 2 رکوع 2 قیام۔ اور اسی طرح بعض روایات کے اندر 3 بھی بیان ہوئے تھے، اور بعض روایات کے اندر 4 رکوع کرنا ایک رکعت میں وہ بھی بیان ہوئے تھے۔ آج کی روایت کے اندر بیان ہے کہ گرن کی نماز کے اندر ایک رکعت میں 5 رکوع کیے جائیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرن کی نماز پڑھائی اور آپ نے 5 رکوع کیے اور 2 سجدے کیے، یعنی کہ ایک رکعت میں 5 رکوع 2 سجدے کیے، اور اسی طرح آپ نے کیا دوسری رکعت میں۔ یہ روایت جو ہے یہ روایت سند ضعیف ہے، امام البانی علیہ رحمہ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ تو یہ پیچھے بیان ہو چکا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایک ہی دفعہ گرن لگا ہے، تو پھر کس طرح یہ ہوا کہ بعض روایات کے اندر 2، بعض کے اندر 3، بعض کے اندر 4 اور بعض کے اندر 5 رکوع کرنا ایک رکعت میں منقول ہوئے؟ تو وہ پیچھے امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ، امام البانی علیہ رحمہ کا قول وغیرہ نقل کیا تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو باقی روایات ہیں بخاری اور مسلم کے علاوہ، ان روایات کو شاذ معلول مانا جائے گا، ضعیف روایات ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی روایات سے جیسا کہ ثابت ہے کہ 2 رکوع کرنا ایک رکعت میں، 2 قیام کرنا ایک رکعت میں، یہ ثابت ہیں، اور باقی جو ہے 6 رکوع 3 رکوع کرنا یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت کے اندر ثابت ہے۔ تو بخاری اور مسلم کی روایات کو ترجیح حاصل ہوگی، باقی روایات ضعیف ہیں۔ تو یہ روایت جس کے اندر 5 رکوع کرنے کا ذکر ہے ایک رکعت میں، یہ ضعیف ہے۔ روایت سنن ابی داؤد کے اندر بھی آتی ہے، مسند احمد کے اندر بھی آتی ہے۔ تو پیچھے جو روایات بیان ہوئی ہیں ان کا اور اس حدیث مبارکہ کا مختصراً خلاصہ یہ ہے کہ سورج گرہن جو لگتا ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے لگتا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ لگتا ہے۔ اور جو روایات بیان ہوئی ہیں جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، ان کو گرہن کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، تو یہ نجومیوں اور باقی جو بدعقیدہ لوگ ہیں ان کا یہاں پر رد کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو گرہن لگتا ہے۔ یہ کہنا کہ ستاروں کے ہیر پھیر سے ان کو گرہن لگتا ہے یا کچھ اور معاملات ہیں جن کی وجہ سے گرہن لگتا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں ان کو گرہن لگ جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ان روایات کے اندر یہ ثابت ہوئی کہ جب ان کو گرہن لگے چاند اور سورج کو تو پھر نماز پڑھنا مشروع ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز یہ کہ نماز بھی مسجد کے اندر با جماعت ادا کی جائے گی، یہ افضل ہے طریقہ۔ اگر کوئی اکیلا پڑھ لے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے نماز پڑھی جائے گی اور عورتیں بھی شریک ہوں گی۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی جب سورج گرہن لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز گرہن میں شامل ہوئی ہیں، تو عورتیں بھی نماز گرہن کے اندر امام کے ساتھ شریک ہوں گی۔ اور اسی طرح چوتھا اس کے ان روایات سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جہری قرات کی جائے گی گرہن کی نماز کے اندر، بلند آواز میں قرات کی جائے گی۔ اور ایک چیز یہ بھی ثابت ہوئی کہ گرہن کی نماز سے پہلے ندا لگائی جائے گی، نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ندا لگائی جائے گی کہ آؤ نماز پڑھنے لگے ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک چھٹا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو روایات آئی ہیں وہ طریقہ ان کے اندر بیان ہوا ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز پڑھنے کا۔ تو وہ طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی اور 2 رکوع اور 2 قیام کیے جائیں گے ہر رکعت کے اندر۔ اور چوتھا طریقہ یہ کہ 7واں مسئلہ اس کے اندر یہ ثابت ہوا کہ
نماز گرن تب شروع کی جائے گی جب گرن شروع ہوگا، اور ختم تب کی جائے گی جب گرن ختم ہوگا۔ گرن سے پہلے کسی اندازے کے مطابق حساب، جیسا کہ بتایا تھا کہ حساب کتاب سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ علم فلکیات کی وجہ کے ساتھ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ گرن کب لگے گا، لیکن نماز تب ہی شروع کی جائے گی جب گرن عملاً لگ جائے۔ ویسے اعلان کے اوپر کہ یہ گرن لگے گا اتنے وقت، تو تب نہیں، بلکہ جب گرن لگے گا تب ان کو نماز کو شروع کیا جائے گا۔ اور ان روایات کے اندر ایک چیز یہ بھی ثابت ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بشر ہیں، جیسا کہ پیچھے آیا کہ حضرت ابراہیم آپ کے جو بیٹے ہیں ان کی وفات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے تو صحابہ کہنے لگے کہ گرن بھی لگا تھا، تو کہنے لگے کہ شاید گرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے لگ گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے گرن نہیں لگتا، بلکہ گرن جو ہے یہ اللہ رب العزت لگاتا ہے، جب چاہتا ہے لگاتا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ عذاب بن کے آیا ہو سکتا ہے جی کہ آزمائش بن کے آیا ہو، تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور ایک چیز اس کے اندر یہ بھی حدیث کے اندر ثابت ہوئی کہ ممنوع اوقات جو ہیں اگر ان کے اندر گرن لگتا ہے تو تب بھی نماز پڑھی جائے گی۔ فرمایا اذا رأیتموہا فصلوا، جب تم ان کو دیکھو کہ گرن لگا ہے چاند و سورج کو تو تب تم نماز پڑھو۔ ممنوع وقت ہے، گرن لگ گیا تو تب بھی یہ نماز گرن ادا کی جائے گی۔ اور باقی نماز گرن کے بعد پیچھے بیان ہو گیا کہ خطبہ دیا جائے گا، دعا کی جائے گی، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی ثابت ہے نماز گرن کے بعد، اور اس کے بعد صدقے کے اوپر ابارا جائے گا۔ جو خطیب ہے لوگوں کو ابارے گا کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک عذاب کی شکل میں یہ چیز نازل ہوئی ہے، تو لہذا اللہ کے راستے میں صدقہ دو تم، تو صدقہ بھی کیا جائے گا گرن کی نماز کے بعد۔ اگلی روایت جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولی ابی داود عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صلی فرکع 5 رکعات وسجد سجدتین وفعل فی الثانیۃ مثل ذلک۔ آج کا جو درس ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ کل کچھ نماز گرن کے بارے میں بات رہ گئی تھی، وہ مکمل کی جائے گی، اور باقی جو ہے آگے بیان ہوگا کہ کچھ آسمانی جو آفات ہیں ان کے آنے پر بھی کیا اسی طرح کی نماز پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی۔ تو نماز گرن کا مسائل چل رہے تھے، تو پیچھے بیان ہوا تھا کہ نماز گرن کی نماز جو پڑھی جائے گی 2 رکعت پڑھی جائے گی، اس کے اندر جو ہے 2 رکوع کیے جائیں گے، 2 قیام کیے جائیں گے ایک رکعت میں، ایک ہی رکعت میں 2 رکوع 2 قیام۔